بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ جدہ میں جیرڈ کشنر کی محمد بن سلمان سے ملاقات، اسرائیل فلسطین مسئلے پر امریکہ کے امن منصوبے کے بارے میں بات چیت۔ غزہ پر حملے تیز کریں گے، نتن یاہو نے دی وارننگ، حماس نے کہا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ ایران نے کہا امریکہ بدمعاش ریاست میں تبدیل ہو گیا، کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ اینجلا مرکل نے عمان میں کی جارڈن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات، کہا ایران کی جارحانہ حرکتوں کا حل نکالنا چاہیے۔ لیبیا میں خلیفہ حفتار کی فوجوں نے تیل کے اہم کنوؤں پر قبضہ کر لیا۔ حدیدہ ایئرپورٹ پر سعودی اتحاد کے قبضے کے بعد الحوثیوں نے کہا لڑائی جاری رکھیں گے، یونائیٹڈ نیشنز نے بندرگاہ پر حملے کے خلاف کیا خبردار۔ ٹرمپ نے مائیگرنٹ خاندانوں کو الگ کرنے کا حکم واپس لے لیا۔ ہندوستان کا جوابی قدم، امریکہ کے امپورٹس پر کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی گئی۔ کئی ملکوں میں یوگا ڈے منایا گیا، مودی نے کہا یوگا دنیا کو جوڑ رہا ہے۔ لکھنؤ میں ہندو مسلم جوڑے کی بے عزتی کرنے والے پاسپورٹ آفیسر کا تبادلہ کر دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور وائٹ ہاؤس کے ایڈوائزر جیرڈ کشنر سے ملاقات کی اور اسرائیل فلسطین مسئلے اور مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات چیت کی۔ اس موقع پر دونوں نے امریکہ اور سعودی عرب کے بیچ تعاون بڑھانے کے بارے میں بھی بات کی۔ انہوں نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد کی ضرورت کے بارے میں ایک پیکیج پر بات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان امن قائم کرنے کی کوششوں پر بھی بات کی۔ اس موقع پر مڈل ایسٹ کے لیے امریکہ کے نمائندے جیسن گرین بلاڈ بھی موجود تھے۔ حال ہی میں فلسطینی عہدیداروں نے عرب ملکوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ غزہ کے بارے میں امریکہ کے ایک منصوبے کا حصہ نہ بنے۔ ان فلسطینی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ فلسطینیوں کو توڑنے کی سازش ہے۔ ٹرمپ اسرائیل فلسطین مسئلے کو حل کرنے کے ایک منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں لمبے عرصے سے محمد بن سلمان اور کشنر کافی سرگرم رہے ہیں۔ اس منصوبے کو ٹرمپ نے خود ڈیل آف دی سینچری کا نام دیا ہے، لیکن فلسطینی اس منصوبے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کشنر نے اس سے پہلے جارڈن کے دارالحکومت عمان میں وہاں کے شاہ عبداللہ سے بھی منگل کو ملاقات کی اور ان مسائل پر بات کی۔ جیرڈ کشنر اور جیسن گرین بلاڈ نے کہا کہ وہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جس منصوبے پر کام کر رہے ہیں وہ تقریباً پورا ہو گیا ہے۔ فلسطینی امریکہ کی ٹرمپ حکومت سے کافی ناراض ہیں، جس کی وجہ یروشلم یا القدس میں سفارت خانہ قائم کرنے کا صدر ٹرمپ کا فیصلہ ہے۔ ٹرمپ کے اس فیصلے کے بعد ہی فلسطینیوں نے بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع کیے تھے۔ 30 مارچ کے بعد سے غزہ سے فلسطینیوں کے مظاہروں پر اسرائیل کے کریک ڈاؤن میں اب تک کوئی 130 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ کشنر کے اس دورے سے پہلے جارڈن کے شاہ عبداللہ نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو سے ملاقات کی اور امریکہ کے اس نام نہاد امن منصوبے کے بارے میں بات کی۔ امریکہ کا ایک ڈیلیگیشن اسرائیل، ایجپٹ اور قطر کا دورہ کرنے والا ہے۔ اس ڈیلیگیشن کے دورے کے پروگرام میں مغربی کنارے کے شہر رام اللہ کو شامل نہیں کیا گیا ہے، جہاں سے فلسطینی اتھارٹی کام کرتی ہے۔ جب سے ٹرمپ نے یروشلم یا القدس کو اسرائیل کے دارالحکومت کی حیثیت سے تسلیم کیا ہے، فلسطینی اتھارٹی نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات توڑ لیے ہیں اور امریکہ کو ایک مصالحت کار کی حیثیت سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فلسطینی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کا کھلا طرفدار بن گیا ہے۔ ایک دن پہلے امریکہ نے یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا اور الزام لگایا تھا کہ یہ کونسل اسرائیل کے خلاف کام کر رہی ہے۔
ایک ہفتہ پہلے فلسطینی اتھارٹی کے ترجمان نبیل ابو ردینا نے کہا تھا کہ اسرائیل فلسطین مسئلے کو حل کرنے کے لیے امریکہ کی تازہ کوششیں ناکام ہوں گی اور کشنر اور گرین بلیٹ کے دوروں کے کوئی نتیجے نہیں نکلیں گے۔ پچھلے سال سعودی عرب کے کراؤن پرنس نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالا تھا کہ وہ امریکہ کے اس منصوبے کو قبول کر لیں۔ اپریل کے مہینے میں نیو یارک کا دورہ کرتے ہوئے بن سلمان نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کو یا تو امن تجویزیں قبول کرنی چاہیے یا اپنا منہ بند رکھنا چاہیے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ پر اپنے حملے تیز کر سکتا ہے۔ انہوں نے ایک فوجی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اور ہمارے دشمنوں کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب اسرائیل نے غزہ پر کئی ہوائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ سے راکٹ حملوں اور مارٹر حملوں کے جواب میں یہ کارروائیاں کی ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ راکٹس غزہ پر اسرائیل کے حملوں کے جواب میں چھوڑے گئے تھے۔ حماس نے کہا کہ اسے قابض طاقت کی کسی بھی جارحانہ کارروائی کا جواب دینے کا جائز حق حاصل ہے۔ حماس نے کہا کہ بمباری کے جواب میں بمباری ہمارا اصول ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ عالمی قانون کی مسلسل خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ایک بدمعاش ریاست میں بدل گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ایک ایسے ملک کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا جو اپنے وعدوں کا لحاظ نہیں کرتا اور ایک کے بعد ایک عالمی سمجھوتے توڑتا ہے۔ ایک آرٹیکل لکھتے ہوئے جسے فارن پالیسی میگزین کی ویب سائٹ پر پیش کیا گیا ہے، جواد ظریف نے یہ باتیں کہیں۔ انہوں نے اس آرٹیکل میں امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو کی طرف سے رکھی گئی بعض شرطوں کا نقطہ بنقطہ جواب دیا۔ اس آرٹیکل کا عنوان یہ ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی بحران سے دوچار ہو گئی ہے۔ جرمن چانسلر انجیلا مرکل نے کہا کہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر یورپی ملک فکر مند ہیں۔ انہوں نے مڈل ایسٹ میں ایران کے جارحانہ رجحانات کا کوئی حل نکالنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے جارڈن کے شاہ عبداللہ کے ساتھ عمان میں ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے جارحانہ رجحانات پر نہ صرف بات ہونی چاہیے بلکہ فوری ان کا حل نکالنا چاہیے۔ جرمنی ایران نیوکلیئر ڈیل کا حصہ ہے جس کے تحت ایران کے خلاف بعض پابندیاں ہٹائی گئی تھیں اور جس کے بدلے ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کیا۔ انجیلا مرکل نے کہا کہ یورپی ملک اس سمجھوتے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں لیکن انہیں ایران کے میزائل پروگرام، سیریا میں ایران کی موجودگی اور یمن جنگ میں اس کے رول پر تشویش ہے۔ انجیلا مرکل نے اس مہینے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا تھا کہ خطے میں ایران کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ خاص طور پر اسرائیل کی سیکیورٹی کے حوالے سے کافی پریشان کرنے والا ہے۔ لیبیا میں کرنل خلیفہ حفتار کی فوجوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تیل کے اہم کنوؤں پر قبضہ کر لیا ہے۔ کئی دنوں سے ان کنوؤں کے لیے خلیفہ حفتار کی فوج اور مخالف گروپس کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی۔ یہ کنویں راس لانوف اور سدرا علاقوں میں ہیں۔ حال ہی میں خلیفہ حفتار کی لیبین نیشنل آرمی نے ان علاقوں پر کنٹرول کے لیے ایک آپریشن شروع کیا تھا جب سے 2011 میں لیبیا میں مغربی ملکوں کا حملہ ہوا اور کرنل معمر قذافی کو ہٹایا گیا۔ لیبیا میں کوئی مرکزی حکومت کام نہیں کر رہی اور ملک پچھلے 7 سال سے خانہ جنگی کا شکار ہے۔ عراق کی سپریم کورٹ نے 12 مئی کی پارلیمنٹ الیکشنز کے ووٹوں کی پھر سے گنتی کا حکم دیا ہے۔ یہ گنتی مینول ہوگی۔ عراق میں ہونے والے الیکشنز میں امریکہ کے مخالف شیعہ عالم مقتدی الصدر کے بلاک نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں۔ عدالت نے اس طرح پارلیمنٹ کے ایک فیصلے کی تصدیق کی جس میں کہا گیا تھا کہ ووٹوں کی پھر سے مینول گنتی ہونی چاہیے اور یہ دستور کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ عدالت کے عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ عراق کی 328 رکنی پارلیمنٹ کے لیے یہ الیکشنز ہوئے تھے۔ ایران کی تائید رکھنے والے گروپ نے الیکشنز میں دوسرا مقام حاصل کیا۔ بحرین کی ایک عدالت نے ایک شیعہ عالم اور اپوزیشن لیڈر شیخ علی سلمان کو قطر جاسوسی کیس کے تمام الزامات سے بری کر دیا ہے۔ نیوز ایجنسی AFP نے عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی لیکن شیخ علی سلمان اس فیصلے کے باوجود جیل میں رہیں گے جنہیں ایک دوسرے کیس میں سزا سنائی گئی ہے۔ افغانستان کے غزنی صوبے میں طالبان نے 6 پولیس والوں کو ہلاک کر دیا۔ صوبائی گورنر کے ترجمان عارف نوری نے بتایا کہ اس حملے میں 4 پولیس والے زخمی بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے کے بعد کئی گھنٹوں تک لڑائی ہوتی رہی جس میں 7 طالبان بھی مارے گئے۔ امریکہ نے کہا کہ انڈیا افغانستان میں اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ امریکہ کی پرنسپل ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ ایلس ویلس نے کہا کہ امریکہ افغانستان کے حوالے سے ہندوستان کی مدد کو بہت اہم سمجھتا ہے اور ہندوستان مدد دینے والا ایک ذمہ دار ملک ہے۔ ہندوستان نے 2020 تک افغانستان کو $3 بلین کی مدد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ بات کرتے ہیں یمن کی۔ یمن کے الحوثیوں نے حدیدہ ایئرپورٹ پر سعودی اتحاد کے قبضے کے بعد کہا ہے کہ وہ لڑائی جاری رکھیں گے۔ الحوثیوں کے لیڈر عبد الملک الحوثی نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ وہ سعودی عرب اور UAE کی تائید رکھنے والی فوجوں کو آگے بڑھنے سے روکیں۔ حدیدہ کی اس لڑائی میں تقریباً 350 لوگ ہلاک ہو گئے۔ الحوثی لیڈر نے المسیرہ ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس دراندازی کا مقابلہ کریں گے، ہمارے حوصلوں کو کبھی کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ سعودی عرب اور UAE کی قیادت والی فوجوں نے چہارشنبے کو حدیدہ
एयरपोर्ट पर कब्जे का ऐलान किया था। इस दौरान हुदैदा बंदरगाह जाने वाले रास्ते पर यूएई की क़यादत वाली फौजों और ईरान की ताईद रखने वाले अल-हुसियों के बीच लड़ाई हो रही है। यमन के जिला वतन सदर अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी ने कहा है कि जब तक दारुल हुकूमत सना और पूरे यमन को बागियों से छीना नहीं जाता, मुख्तलिफ महाजों पर फौजी ऑपरेशन जारी रहेंगे। 3 जून को यूएई और सऊदी अरब की ताईद रखने वाली हादी की फौजों ने हुदैदा पर कंट्रोल के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था। ये 3 साल से जारी यमन जंग में इत्तेहादी फौजों का सबसे बड़ा हमला है। अल-हुसियों का कहना है कि इस हमले में अमरीका, फ्रांस और बरतानिया भी हिस्सा ले रहे हैं। सऊदी इत्तेहाद का इल्जाम है कि ईरान अल-हुसियों को हथियार दे रहा है। यूएई के वज़ीर ख़ारजा अनवर क़रक़ाश ने कहा कि हुदैदा की आज़ादी यमन जंग के खात्मे की शुरुआत है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि यमन में रियासत और अल-हुसियों के लश्कर में से 2 रास्ते चुनने हैं। एक तरफ अमन है, एक तरफ जंग है, एक तरफ तशद्दुद है, एक तरफ नज़्म है। हुदैदा को यमन की लाइफलाइन कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि यमन दुनिया के सबसे संगीन बहरान से दोचार है। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि हुदैदा बंदरगाह पर किसी भी हमले से इमदादी सरगर्मियां ठप हो जाएंगी। नॉर्वेन रेफ्यूजी काउंसिल ने कहा कि हुदैदा बंदरगाह पर हमले से पानी की सप्लाई मुतासर हुई है और ऐसे अंदेशे पैदा हो गए हैं कि लोगों को गंदा पानी पीने पर मजबूर हो सकता है। नॉर्वेन रेफ्यूजी काउंसिल ने कहा कि 19 जून तक पानी की सप्लाई मुतासर हुई और मस्जिदों के कुओं से पानी पीने पर लोगों को मजबूर होना पड़ा। मुनासिब और साफ पानी हासिल करना एक बड़ा मसला बन गया है। इससे यमन के हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, जहां पहले से ही हैजे की वबा फैली हुई है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे क्राउन प्रिंस की हैसियत से मोहम्मद बिन सलमान का तनाज़ात से भरपूर 1 साल पूरा हो गया और न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने बच्ची को जन्म दिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। जद्दा में जैरेड कुशनर की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इसराइल फलस्तीन मसले पर अमरीका के अमन मंसूबे के बारे में बातचीत। गाजा पर हमले तेज करेंगे, नेतन्याहू ने दी वार्निंग। हमास ने कहा जवाब देने का हक रखते हैं। ईरान ने कहा अमरीका बदमाश रियासत में तब्दील हो गया, कोई बातचीत नहीं करेंगे। एंजेला मर्केल ने अम्मान में की जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात। कहा ईरान की जारहाना हरकतों का हल निकालना चाहिए। लीबिया में खलीफा हफ्तार की फौजों ने तेल के अहम कुओं पर कब्जा कर लिया। हुदैदा एयरपोर्ट पर सऊदी इत्तेहाद के कब्जे के बाद अल-हुसियों ने कहा लड़ाई जारी रखेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने बंदरगाह पर हमले के खिलाफ किया खबरदार। ट्रंप ने माइग्रेंट खानदानों को अलग करने का हुक्म वापस ले लिया। हिंदुस्तान का जवाबी कदम, अमेरिका के इंपोर्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। कई मुल्कों में योगा डे मनाया गया। मोदी ने कहा योगा दुनिया को जोड़ रहा है। लखनऊ में हिंदू मुस्लिम जोड़े की बेइज्जती करने वाले पासपोर्ट ऑफिसर का तबादला कर दिया गया।
जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस बनकर 1 साल पूरा हो चुका है। इस 1 साल में उन्होंने कई तब्दीलियां लाने की कोशिश की। मोहम्मद बिन सलमान के कई फैसले मुतनाज़िर रहे। उन्होंने सऊदी अरब के पूरे निज़ाम को उलटने की कोशिश की है। इस तरह उन्होंने कई लिहाज से जोखिम मोल लिया है। मोहम्मद बिन सलमान को यमन जंग का भी अहम किरदार समझा जाता है। उन्होंने नवंबर 2017 में ईरान पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो यमन में अल-हूसी बागियों को बैलिस्टिक मिसाइल देते हुए फौजी जारहियत कर रहा है। MBS के नाम से जाने जाने वाले मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर दिफा की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। उनके दौर में कतर के साथ सऊदी इत्तेहाद का बहरान पैदा हुआ जो अब तक जारी है। जब से शाह सलमान सऊदी अरब के बादशाह बने हैं, हुकूमत के मामलात में MBS का अहम रोल है। शाह सलमान ने अपने भतीजे प्रिंस नाइफ को हटाकर अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बनाया था। मोहम्मद बिन सलमान के मुतनाज़िर फैसलों में करप्शन के नाम पर क्रैकडाउन का फैसला भी शामिल है, जिसके जरिए शाही खानदान के कई लोगों, ओहदेदारों, वजीरों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें जेलों और रियाद की रिट्स कार्ल्टन होटल में रखा गया। सऊदी हुकूमत ने सितंबर 2017 में औरतों की ड्राइविंग पर कई साल से लगी पाबंदी हटाने का भी ऐलान किया था। इस फैसले पर बहुत जल्द अमल होने वाला है। मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 के नाम से एक मौशी मंसूबा शुरू किया है, जिसके तहत मौशी महाज पर कई फैसले किए जा रहे हैं। उन्होंने रेड सी के साहिल पर एक नया शहर नियोम बनाने का भी ऐलान किया। लबनान के वज़ीर आज़म साद हरीरी ने पिछले साल नवंबर में सऊदी अरब से इस्तीफे का ऐलान किया था। इस सिलसिले में भी एक तनाज़ा पैदा हुआ। मोहम्मद बिन सलमान ने कई मुतनाज़िर बयानात भी दिए। उन्होंने हाल ही में अमेरिका का दौरा करते हुए कई यहूदी लीडर से भी मुलाकातें की थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो सऊदी अरब में एतदाल पसंद इस्लाम को बहाल करेंगे। उन्होंने ये बात मानी थी कि मगरबी मुल्कों के कहने पर सऊदी अरब ने एक ख़ास मजहबी नज़रिए को सऊदी अरब और दुनिया भर में परवान चढ़ाया। मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर इसराइल फ़लस्तीन मसले के हल के लिए एक मंसूबे पर काम कर रहे हैं। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के साथ उनके गहरे और करीबी ताल्लुकात हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माइग्रेंट खानदानों को अलग करने की पॉलिसी पर रोक लगा दी है। इस सिलसिले में उन्होंने दूसरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। ट्रंप पर इस फैसले को बदलने के लिए काफी दबाव था। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम बहुत मजबूत सरहदें बनाएंगे, लेकिन हम खानदानों को जोड़े रखेंगे। इस तरह ट्रंप ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को उलट दिया। ट्रंप ने कहा कि मुझे ये देखा नहीं जा रहा है कि खानदान अलग हो जाएंगे। अमेरिकी सदर ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने की कोशिशों को बर्दाश्त न करने की उनकी पॉलिसी अभी बरकरार है। ट्रंप ने इस ऑर्डर पर दस्तखत करते हुए कहा कि इससे काफी लोग खुश होंगे। खुद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी में उनके इस फैसले की मुखालिफत की जा रही थी। इंडोनेशिया में कश्ती डूबने के सिलसिले में कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया गया है। कश्ती डूबने के हादसे के बाद कम से कम 190 लोग अभी लापता हैं। 3 लोगों के हलाक होने की तस्दीक की गई है। ये इंडोनेशिया के बदतरीन कश्ती हादसों में से एक है। इस कश्ती पर सिर्फ 60 मुसाफिरों को ले जाने की गुंजाइश थी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की बीवी पर फ्रॉड, भरोसा तोड़ने और सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया है। सारा नेतन्याहू पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2010 और 2013 के दरमियान $1 लाख से ज़्यादा की रकम का गलत इस्तेमाल किया। उनके खिलाफ यरूशलेम की एक अदालत में बाकायदा इल्ज़ामात लगाए गए। नेतन्याहू ने इससे पहले इन इल्ज़ामात को कबूल करने से इनकार किया था। बेंजामिन नेतन्याहू पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। उनके खिलाफ इसराइली पुलिस कई बार पूछताछ कर चुकी है। हिंदुस्तान ने मौशी महाज पर अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। अमेरिका से इंपोर्ट की जाने वाली दालों और अनाज पर कस्टम ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया है। इस फैसले पर 4 अगस्त से अमल होगा। वजारत फाइनेंस ने एक नोटिफिकेशन में ये बात बताई। इसके अलावा कई दूसरी चीजों पर ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया गया। 9 मार्च को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर के मुल्कों से स्टील और एल्युमिनियम की चीजों के इंपोर्ट पर भारी ड्यूटी लगाने का ऐलान किया था, जिससे एक ट्रेड वॉर शुरू होने के अंदेशे पैदा हो गए हैं। यूरोपीय मुल्कों ने भी अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया। चाइना ने भी कहा है कि वो अमेरिका के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। कश्मीर में JKLF लीडर यासीन मलिक को हिरासत में ले लिया गया और एतदाल पसंद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक को उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि यासीन मलिक को मैसूमा में उनके घर के पास से हिरासत में लिया गया। कट्टर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी को भी नजरबंद रखा गया। अलहदगी की पसंद लीडर्स ने सीनियर जर्नलिस्ट शुजात बुखारी की हलाकत और हाल ही में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों सिविलियंस की हलाकत के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया था। हड़ताल की वजह से कई जगह दुकानें, बाजार, स्कूल, कॉलेजेस बंद रहे। बैंकों और दफ्तरों में भी हाजिरी कम रही। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट भी गायब रहा। श्रीनगर और वादी के दूसरे मकामात पर हड़ताल की वजह से आम जिंदगी ठप रही। एहतियाती कदम के तौर पर ट्रेन को भी रोक दिया गया।
بی جے پی کے متنازع رکن پارلیمنٹ سبرامنیم سوامی نے ایک بار پھر زہریلا بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ 4 ملیٹنٹس کو پکڑنے کے لیے 100 لوگوں کو بھی مارا جا سکتا ہے. ان کے اس بیان پر ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے. ہندوستان اور دنیا کے کئی ملکوں میں یوگا ڈے منایا گیا. صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے سورینام میں وہاں کے صدر کے ساتھ یوگا ڈے تقریب میں حصہ لیا. پہلی مرتبہ 2 ملکوں کے سربراہان نے ایک ساتھ یوگا کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے دہرادون میں 50,000 لوگوں کے ساتھ یوگا ڈے پروگرام میں حصہ لیا. اس موقع پر مودی نے کہا کہ یوگا ہندوستان کا ایک پرانا طریقہ ہے جو پوری دنیا کو جوڑنے کا ذریعہ بن رہا ہے. چوتھی مرتبہ انٹرنیشنل یوگا ڈے منایا گیا. دنیا بھر میں ہندوستان کے سفارتی مشنز میں یوگا ڈے کے موقع پر خصوصی پروگرامز رکھے گئے اور یوگا کیا گیا. ساؤتھ کوریا کے صدر مون جے ان نے یوگا ڈے کے موقع پر وزیر اعظم مودی اور ہندوستان کے عوام کو مبارکباد دی. کروشیا کے 45 شہروں میں یوگا ڈے منایا گیا. مذہبی رہنما روی شنکر نے فن لینڈ میں یوگا پروگرام میں حصہ لیا. سرکاری عہدیدار نجی زندگیوں میں کس حد تک دخل دے سکتے ہیں؟ ایک پاسپورٹ آفیسر نے اتر پردیش میں ایک ہندو عورت سے شادی کرنے والے مسلمان شخص کی بے عزتی کی اور ان کے پاسپورٹ کی درخواست قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ تک کہہ دیا کہ وہ اپنا مذہب بدل دیں. میڈیا میں اس خبر کے سامنے آنے کے بعد اس پاسپورٹ آفیسر کا تبادلہ کر دیا گیا. یہ واقعہ سامنے آنے کے بعد انس صدیقی اور ان کی بیوی تنوی سیٹھ نے وزیر خارجہ سشما سوراج کے علم میں یہ بات لائی. اس آفیسر نے تنوی سیٹھ سے کہا تھا کہ وہ اپنا آخری نام بدل دے اور انس سے کہا تھا کہ وہ ہندو بن جائے. لکھنؤ کے ریجنل پاسپورٹ آفیسر پیوش ورما نے کہا کہ اس جوڑے کو پاسپورٹ دے دیا گیا ہے اور متعلقہ آفیسر وکاس مشرا کو شوکاز نوٹس جاری کی گئی ہے. ان کا گورکھپور میں تبادلہ کر دیا گیا اور اس معاملے کی چھان بین شروع کر دی گئی. پاسپورٹ آفس کے عہدیداروں نے تنوی سیٹھ اور انس صدیقی کو بلاتے ہوئے انہیں پاسپورٹ حوالے کیا. اس موقع پر تنوی سیٹھ نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ ان کی شادی ہو کر 11 سال ہو چکے ہیں لیکن انہیں کبھی بھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا نہیں پڑا. اس دوران مشرا نے بدسلوکی کرنے کے الزامات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مشرا نے کہا کہ تنوی سیٹھ نے اپنا میرج سرٹیفکیٹ پیش کیا تھا جس میں ان کا نام شازیہ انس لکھا ہوا تھا. میں نے ان سے صرف یہ کہا تھا کہ وہ فارم میں اپنا اصل نام بھی لکھیں کیونکہ وہ اپنا نام چھپا رہی ہیں. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. وزارت خارجہ نے بھی اس جوڑے کو ہراساں کرنے کے الزامات کے بارے میں ایک رپورٹ مانگی ہے. اس دوران مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا کہ انس صدیقی اور ان کی بیوی کی بے عزتی صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ بی جے پی پورے ملک میں زہر پھیلا رہی ہے. دیکھیے یہ جو واقعہ ہوا ہے نا یہ کہ ون آف انسیڈنٹ نہیں ہے. ایسے کئی انسیڈنٹس واقعات بے عزتی پورے ملک میں ہو رہی ہے اور اس کی ذمہ دار صرف اور صرف بی جے پی ہے. ان کے سسٹر آرگنائزیشنز ہیں کیونکہ انہوں نے ملک میں ایک مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کا ماحول پیدا کر دیا ہے. اب حد یہ ہو گئی کہ کوئی پاسپورٹ بنانے جا رہا بھی ہے تو اس کو ایک آفیسر بول رہا ہے کہ تم کیسا شادی کیے. تو یہ تو ہر جگہ پھیل چکا ہے. یہ گائے اگر کسی کے کھیت میں آ جائے اس کو اگر کوئی ہٹاتا ہے تو اس کو اسمگلر کہہ کر ہاپور میں قاسم کو مار دیا گیا اور پولیس بجائے اس کی مدد کرنے کے مارنے والوں کی مدد کرتی ہے. پاسپورٹ بنانے جاتا ہے تو آفیسر کی جرت دیکھیے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہندوستان کا سٹیزن ہے یا نہیں, وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ شادی کیسے کر لیا. تو یہ ایک نفرت جو پھیلا دی گئی ہے اس کی مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور یہی افسوسناک بات ہے. اب نہیں معلوم یہ کہاں پر جا کر نفرت رکے گی کیونکہ گائے کے نام پر, جانور کے نام پر تو موب لنچنگ چل ہی رہی ہے. اب لو جہاد کے نام پر ایک نفرت پیدا کی گئی جو جھوٹ ثابت ہوا. اب پاسپورٹ بنانے جا رہے بھی ہیں تو اس پر بھی ان لوگوں کو آبجیکشن ہے. تو یعنی ہر چیز میں اب ہمارے گھر میں داخل ہو گئے. اب ہر جگہ پر یہ لوگ آ کر اپنا ایجنڈا امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ اسی کی مثال ہے اور اس سے زیادہ اور کوئی کیا کہہ سکتا ہے اس بارے میں. نہیں, آپ یہ دیکھیے کہ ایک گورنمنٹ کا آفیشل جس کا کوئی کام نہیں ہے کسی کے پرائیویٹ لائف میں یا مذہب سے اس کو کمنٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس کا کام صرف یہی ہے کہ ڈاکومنٹس دیکھیں, پیپر صحیح ہے نہیں ہے دیکھیں. وہ خود آج اس کے دل میں, اس کی سوچ اور فکر میں یہ نفرت پیدا ہو چکی ہے. تو پھر ہم کون سا نئے انڈیا کی بات کر رہے؟ مسٹر مودی کون سی صاف نیت کی بات کر رہے؟ کہاں ہے صاف نیت؟ اگر آپ کی نیت صاف ہوتی تو 4 سال میں آپ یہ نفرت نہیں پھیلاتے. یہ تو بی جے پی کی وجہ سے یہ سب نفرتیں پھیل رہی ہیں. تو ان کی نیت صاف نہیں ہے, ان کی نیت خراب ہے. اسی لیے آج خاص طور سے مسلمان اور اقلیتیں, دلت پریشان ہیں.
نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے پہلی مرتبہ ایک بچی کو جنم دیا. یہ ان کی پہلی اولاد ہے. انہوں نے بچی کی تصویر انسٹاگرام پر شیئر کی. 37 سالہ آرڈن نیوزی لینڈ کی سب سے کم عمر وزیر اعظم بنی تھی. وہ پچھلے سال اس عہدے کے لیے چنی گئی تھی. جیسنڈا آرڈن پاکستان کی سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے بعد پہلی عالمی لیڈر بن گئی ہیں جنہوں نے اعلیٰ عہدے پر رہتے ہوئے بچے کو جنم دیا. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. جدہ میں جیرڈ کشنر کی محمد بن سلمان سے ملاقات. اسرائیل فلسطین مسئلے پر امریکہ کے امن منصوبے کے بارے میں بات چیت. غزہ پر حملے تیز کریں گے. نتن یاہو نے دی وارننگ. حماس نے کہا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں. ایران نے کہا امریکہ بدمعاش ریاست میں تبدیل ہو گیا, کوئی بات چیت نہیں کریں گے. اینجلا مرکل نے عمان میں کی جارڈن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات. کہا ایران کی جارحانہ حرکتوں کا حل نکالنا چاہیے. لیبیا میں خلیفہ حفتار کی فوجوں نے تیل کے اہم کنوؤں پر قبضہ کر لیا. حدیدہ ایئرپورٹ پر سعودی اتحاد کے قبضے کے بعد الحوثیوں نے کہا لڑائی جاری رکھیں گے. یونائیٹڈ نیشنز نے بندرگاہ پر حملے کے خلاف کیا خبردار. ٹرمپ نے مائیگرنٹ خاندانوں کو الگ کرنے کا حکم واپس لے لیا. ہندوستان کا جوابی قدم. امریکہ کے امپورٹس پر کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی گئی. کئی ملکوں میں یوگا ڈے منایا گیا. مودی نے کہا یوگا دنیا کو جوڑ رہا ہے. لکھنؤ میں ہندو مسلم جوڑے کی بے عزتی کرنے والے پاسپورٹ آفیسر کا تبادلہ کر دیا گیا. یہ تھی آج کی خبریں. ہم شہید اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.